عورت مارچ ہر سال پاکستان میں 8 مارچ کو آبزرو کیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے انٹرنیشنل وومن ڈے کے دن آبزرو کیا جاتا ہے سارے پاکستان میں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو کچھ حقائق بتانے والا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں فہم آ جائے کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کے مقاصد کیا ہے اور یہ سپورٹ کون کرتے ہیں۔ تو کہانی کچھ اس طرح ہے کہ آج سے تقریباً 22 سال پہلے جو امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا، تو اس وقت تمام خیبر پختونخوا کے ایک خاص کرائیٹیریا کے تحت 100 کے لگ بھگ تعلیم یافتہ لوگوں کو ایک 5 اسٹار ہوٹل میں مدعو کی گئے تھی۔ 3 دن ایک سیمینار تھا جس میں بھی تھا۔ اس میں ایسا ہوتا تھا کہ پاکستان میں کام کرنے والے بڑے بڑے NGOs کے لوگ آتے تھے اور ہمارے سامنے اپنا پروگرام بیان کرتے تھے۔ تو اس میں عورت فاؤنڈیشن کے نمائندے بھی تھے۔ پشاور میں عورت فاؤنڈیشن کا دفتر شامی روڈ پر واقع تھا، اور اس کا جو چیئرمین تھا وہ عوامی نیشنل پارٹی کے ایک سربراہ تھے، اجمل خٹک۔ تو اس کا ایک بیٹا اس عورت فاؤنڈیشن کا چیئرمین تھا۔ اس وقت میری عمر تو 18 سال تھی، میں بالکل ینگ تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ سر، عورت فاؤنڈیشن کے مقاصد کیا ہے اور یہ مالی طور پر سپورٹ کون کرتے ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ ملٹی نیشنل کمپنیز سپورٹ کرتی ہے، اور یہ کمپنیز خواتین کے لیے مختلف پروڈکٹس تیار کرتے ہیں، مثلا شیمپو، فیس لوشن، مختلف کریمز، لپسٹکس، ناخن پالش اور میک اپ کا تمام سامان جو ہے نا، اس طرح کی یعنی خواتین کے استعمال میں جتنا سامان ہے وہ تمام یہ ملٹی نیشنل کمپنیز یہ پروڈکٹس تیار کرتے ہیں۔ تو یہ کمپنیز اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر خواتین کو آزادی مل جائے تو پھر ہمارے پروڈکٹس زیادہ فروخت ہوں گے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر خواتین کے لیے کام کرنے والی NGOs بھی اس طرح کی تنظیموں کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ ان کا مقصد کسی کا مذہب بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا مقصد مالی ہوتا ہے، یعنی فائنانشل ہوتا ہے۔ اگر ان کے پروڈکٹس نکل جائے اور پھر جو ہے نا وہ خواتین کی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو ہے نا معاشرہ کچھ کنسرویٹیو ہے، اور پھر ہم اس کو مذہبی طور پر لیتے ہیں، تو پھر اس طرح ہم یہ سوچتے ہیں کہ بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، حالانکہ ان کے ذہن میں بے حیائی کا یہ کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ وہ ان چیز کو جو ہے نا وہ کنسیڈر نہیں کرتے۔ ان کا مقصد جو ہے نا اپنے پروڈکٹس فروخت کرنے ہوتے ہیں اور خواتین کو آزادی دینی ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا اس کے پس پردہ یہ حقائق ہوتے ہیں۔ ویسے ہمارے معاشرے میں لوگ خواتین کے اس طرح کے پروگرام سے بہت خوفزدہ ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے کاموں سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا بہت اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ مثلا وہ خواتین جن سے ظلم ہو رہا ہے تو یہ ان کے کیسز بھی فالو کرتی ہے۔ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ترقی کیوں نہیں کرتے، دوسری طرف جو ہم ہر اس چیز کو ترقی کا نشانہ بناتے ہیں جو کہ ترقی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ایک معاشرے کے لیے مرد اور زن یہ دونوں جو ہے نا گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اور یہ معاشرے کی ترقی کے لیے دونوں کی خدمات ضروری ہے۔ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں خواتین گھروں میں ویسے بیٹھے ہیں، تو اگر وہ کچھ نہ کچھ کام کرے اور اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے تو اس سے ملک ترقی کرے گا۔ تو مطلب یہ ہے میری بات کی کہ ہر چیز کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہر چیز اور ہر کام کی مثبت اور منفی پہلو کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے فائدہ کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے۔ تو میرے خیال میں جو ہے نا اگر ایک خاص لیول پہ اپنی معاشرتی اور سماجی اقدار کو مد نظر رکھ کر خواتین کو آزادی مل جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔